لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آمنہ کے لال تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں نبیوں کے سردار تشریف لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم گناہگاروں کے آقا تشریف لے آئے ہیں۔ تو گناہگاروں نے تو خوش ہونا ہی ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام خوشیاں مناتے ہیں، اور کون خوشیاں نہیں مناتا؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں یا ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں یا ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، سبھی نے خوشیاں منائی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی، کرنی تو بعد میں تھی لیکن ابھی کر دیتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ محفل میلاد میں بیان فرما رہے ہیں، حکیم الامت کا لقب ہے، قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ یہ بیان فرما رہے تھے میلاد کے موضوع پر، ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا جی آپ جو یہ میلاد بیان کر رہے ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھا؟ مفتی صاحب نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ، جو یہ زمانہ ہے یہ تمہارے باپ کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ جو ہے یہ تمہارے باپ کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ بھی حضور کا زمانہ ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں تم نے سنا نہیں ہے امام عشق و محبت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ اس لیے تو کہتے ہیں بابے بابی ہوتے ہیں، all is gold، جیسا سوال ویسا جواب۔ کہتے ہیں یہ میلاد کا زمانہ جو میلاد ہے سرکار کے زمانے میں تھا، آپ نے فرمایا یہ زمانہ بھی سرکار کا زمانہ ہے، ہر زمانہ ہی میرے حضور کا زمانہ ہے۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، باتیں بہت کرنے والی ہیں میرے بھائیوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ عالم ارواح میں بھی آپ رحمت ہیں، اور عالم دنیا میں بھی آپ رحمت تھے، اب عالم برزخ میں ہے تب بھی رحمت ہے، اور جب عالم قیامت ہوگا، عالم محشر ہوگا، تب تو پھر رحمت ہی رحمت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ فرماتا ہے اے میرے سونے محبوب، آپ کا ہر آنے والا جو لمحہ ہے نا، وہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر، افضل و اعلیٰ ہوگا۔ جو لمحے گزرتے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہوتی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے پناہ رحمت عطا فرمائی تھی، آپ نے ہم پر بھی اپنے امتیوں پر بھی بے پناہ رحمت مہربانیاں فرمائی ہے۔ اور میں جس رحمت کا ذکر کرنے لگا ہوں بڑا ہی لطف والا موضوع ہے، بڑا ہی پیارا خوبصورت موضوع ہے۔ انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات وہ ہو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے، بس ایسا نہ ہو کہ بس آئے نعرے لگائے، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اور اپنے گھروں کے چلے گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کا جو دن ہوتا ہے یہ پیغام دینے کا دن ہوتا ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور ہم نے ایسے کرنا ہے۔ یہ میری عادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ بس باتیں ایسی ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ بھی ہے میرے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ جب ظاہری زندگی میں تھے تب بھی دعا فرماتے تھے، اور آج بھی اپنے روزے مبارک میں تشریف فرما ہے، وہاں پر بھی اپنی امت کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کا جو عاشق ہے، ہر عاشقی یہی چاہتا ہے کہ مجھے سرکار کی دعائیں مل جائیں، مجھے سرکار کی نگاہ کرم مجھ پر ہو جائے۔ جگاؤ باغ میرے بھی ابو ایوب دے وانگو، مقدر اوسدا میں کتھوں لے آوا۔ یا رسول اللہ، ہر عاشق چاہتا ہے کہ میرے باغ جاگ جائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے، سرکار کی دعائیں مل جائیں۔ تو آج کے خطبے میں میرے بھائیوں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کچھ حسین دعائیں آپ کو بتانی ہیں، اور کچھ ایسے کام بتانے ہیں کہ اگر ہم وہ کام آج 2022 میں کر لیں پھر بھی ہمیں سرکار کی دعائیں مل جائیں گی۔
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائے۔ تو میرے بھائیوں کچھ کام حدیثوں میں ایسے آئے ہیں کہ آج اگر ہم وہ کام کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی، اور سرکار کی دعا پھر تو کیا ہی شانوں والی دعا ہے، ساری دنیا کی دعائیں ساری ایک طرف ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلا ہوا ایک کلمہ مبارک ایک طرف، ادھر تو لب ہلتے ہیں اور اللہ پاک اسی وقت سرکار کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی پسند ہیں اور یہ دعائیں اتنی مقبول ہیں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ، اے میرے سونے پیارے محبوب ان کے لیے دعائیں خیر فرما دے، جب آپ دعا فرماتے ہیں ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تعریفیں تو رب نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے کہ جب آپ مومنوں کے لیے دعا فرماتے ہیں نا تو ان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ اور ایک بہت ہی پیارے صحابی ہے حضرت حذیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کے لیے بھی دعا فرمائی اللہ پاک نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ پھر اگلی بات اس سے بھی مزے کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں صحابی رسول ہے حضرت حذیفہ بن یمان، ان کا لقب ہے رازدار رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راز کی باتیں فرمایا کرتے تھے، ہر راز ان کو بتایا ہے سرکار نے۔ اور حضرت عمر کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، جب بھی کوئی فوت ہو جاتا تھا ان سے پوچھ کے جاتے تھے جنازہ پڑھنے جانا ہے کہ نہیں جانا، بتاؤ اس بندے کے بارے میں منافق تو نہیں ہے۔ ان کو سرکار نے یہ رازدار رسول تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی سرکار کسی کے لیے دعا فرماتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، فرماتے ہیں اس کے حق میں تو اللہ قبول فرماتا ہی فرماتا ہے، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ پاک دعائے مصطفیٰ کی برکتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ یہ ایسی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرے بھائیوں امام عشق محبت کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جورا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، پھر فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، قبولیت بھی جھک کر اس دعا کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے نکلتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو میں حدیث سناتا ہوں، حدیث بہت ہی پیاری بہت ہی کمال کی حدیث پاک ہے، آپ نے توجہ سے سننی ہے اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میرا جینا میری حیات میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے، میری حیات تمہارے لیے بہتر ہے، وجہ یہ ہے کہ میری حیات میں تم ہم سے کلام کرتے ہو، ہم آپ تم سے کلام کرتے ہیں، باتیں ہو جاتی ہیں، مسئلے مسائل آمنے سامنے بیٹھ کر حل ہو جاتے ہیں، تو میری جو حیات ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری جو وفات ہے وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میری جو وفات ہے میرا جو وصال ہے وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، وجہ یہ ہے کہ جب میری وفات ہو جائے گی نا پھر میری امت کے اعمال مجھے قبر میں میرے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت کے اعمال اچھے ہوں گے نیکیوں والے ہوں گے میں اپنی امت کے اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب اعمال برے ہوں گے سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کروں گا یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ نہیں اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، ذرا زور لگا کے کہیں سبحان، ذرا اور زور سے کہیں سبحان اللہ۔ امتی امتی لب پہ جاری رہا، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں۔ اچھا اس حدیث سے ہمیں 3 مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ پتہ چلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں ربیع الاول شریف کے مہینے میں میلاد نہیں منانا چاہیے کیونکہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں
سرکار کی ولادت نہیں ہوئی تھی بلکہ سرکار نے وفات پائی تھی، ان کا بھی جواب اس حدیث پاک میں مل گیا ہے۔ او جاہلو، سرکار کی زندگی بھی بہتر ہے، سرکار کی وفات بھی بہتر ہے۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ بڑے مزے کا جواب ہے، ان کو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں میرا جینا بھی میری امت کے حق میں بہتر ہے، اور میرا اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی میری امت کے حق میں بہتر ہے۔ تو جب بہتر ہے تو یہ بہتر ہونا خوشی میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ پہلا مسئلہ تو ہمیں یہاں سے یہ پتہ چل گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چل گیا کہ امت کے اعمال سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، لہٰذا امتی کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کرے تو سوچ سمجھ کے کام کرے، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے میں جو عمل کر رہا ہوں اچھا ہے یا برا ہے، اس نے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے عمل کی وجہ سے حضور قبر میں پریشان ہو جائے، ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ لہٰذا امتی کو چاہیے ایسے عمل کرے امتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس امتی کے اعمال جائیں سرکار خوش ہو جائیں، اللہ کا شکر ادا کرے، ایسا امتی کو ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تیسری بات ہمیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی امت کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ حدیث ایک ہے، مسئلے تین ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہو رہا ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی اس مہینے میں وفات ہوئی ہے تم میلاد مناتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، ان کو کہہ دو سرکار کیا وفات بھی، سرکار کی ولادت بھی، آپ کا جینا بھی، آپ کا اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی امت کے لیے بہتر ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں موضوع میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے نوازتے ہیں، اپنی امت کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک نے نظام بنایا ہے دن اور رات کا، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے، اور اللہ پاک نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت سے دن اور رات کو بنایا ہے، رات کو آرام کرو اور دن کو کام کرو، یہ اسلام نے ہمیں نظام بتایا ہے میرے بھائیوں۔ اچھا اب جو بندہ اس کے مطابق چلے گا اس کو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، دینی فائدے بھی ہوں۔ رات کو آرام کرنا ہے اور صبح اٹھ جانا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے گی۔ ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، اور سرکار کا بھی یہی انداز تھا، جب کبھی بھی کوئی لشکر بھیجنا یا صبح کے وقت بھیجنا، صبح کے وقت بھیجتے تھے چاہے وہ لشکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صبح کے وقت۔ اور جس صحابی نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ اپنا بتاتے ہیں، وہ تاجر تھے، وہ تجارت کرتے تھے، جب سے انہوں نے یہ حدیث سنی وہ کہتے ہیں میں اپنا سامان تجارت ہمیشہ صبح کے وقت بھیجتا تھا، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ مجھے سرکار کی دعا مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی ہے، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ رات کو سوتا ہے نا، شیطان اس کی گردن پر 3 گرے باندھ دیتا ہے۔ پہلی گرہ جب وہ باندھتا ہے تو ساتھ اس کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ سو جاؤ، رات بڑی لمبی ہے، آرام سے سو جاؤ۔ 3 گرہ باندھتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب وہ بندہ اٹھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک اس کی ایک گرہ جو ہے وہ اس کی کھل جاتی ہے۔ جب وہ اٹھ کے وضو کرتا ہے نماز فجر کے لیے، اس کی دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اچھا پھر وہ جب تیسری مرتبہ اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، وضو کے بعد نماز پڑھتے ساتھ اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ چست ہو جاتا ہے، سستی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں آج ہمارے اکثر لوگوں کو یہ شکایت ہے، رزق میں تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، بڑی تنگ دستی آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی ہے، یا اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں
برکت عطا فرما، صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہمیں بھی مل جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام کا جو سلسلہ ہے وہ صبح کے وقت شروع کر دیں۔ صبح کے وقت اپنے کام، کاروبار، اپنی دکانیں، اپنی مارکیٹیں، اپنی فیکٹریاں صبح کے وقت جب امت محمدیہ شروع کر دے گی، انشاءاللہ سرکار کے فرمان کی برکتیں سب کو ہی مل جائیں گی۔ اور وہ جس صحابی نے یہ حدیث بیان کیا وہ کہتے ہیں میں پہلے غریب تھا، جب میں نے یہ فرمان سنا میں نے صبح کے وقت تجارت شروع کر دی، اللہ نے مجھے امیر بنا دیا۔ برکت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی ہے۔ اچھا، جب صبح کے وقت آپ نے کام شروع کر دینا ہے، اس کے بعد گاہک بھی آئیں گے، پھر لین دین بھی ہوگا، پھر کیا کرنا ہے؟ ایک اور دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی، دعا کی، یا اللہ میرا جو امتی خریدتے وقت اور بیچتے وقت اور تقاضا کرتے وقت نرمی کرے، یا اللہ میرے اس امتی پر رحم فرما۔ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ امتی صبح صبح اپنی دکان پر آنے والے گاہک کو جھاڑ نہ دے، اس سے غصے میں بات نہ کرے، یا گاہک ہے وہ دکاندار سے غصے میں بات نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کتنی پیاری دی ہے، خریدتے وقت، بیچتے وقت، تقاضا کرتے وقت جو بندہ نرمی کرتے ہے، یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت فرما دے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مخلوق خدا پر نرمی کرو، اللہ پاک دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قوموں میں سے ایک بندہ تھا، اس کے پاس موت کا فرشتہ آیا، موت کے فرشتے نے اس کو کہا بتاؤ کہ دنیا میں نیکی بھی کیا ہے کہ نہیں کی؟ وہ کہنے لگا نیکی تو میں نے دنیا میں کوئی نہیں کی، مجھے کوئی نہیں یاد۔ اس نے کہا، فرشتے نے کہا اچھا سوچ لو، ذہن پہ زور دو، ذرا غور و فکر کرو، سوچ لو تم نے کوئی نیکی کی ہے یا نہیں کی۔ وہ بندہ بس اتنا ہی کہنے لگا اور تو مجھے کوئی نیکی یاد نہیں ہے، لیکن میں جب تک اس دنیا میں رہا ہوں میں نے لین دین میں بڑی ہی نرمی کی ہے، جو تنگ دست ہوتا تھا میں اس کو معاف کر دیتا تھا، اور جو ٹھیک بھی ہوتا تھا میں اس کو بھی مہلت دے دیتا تھا، لین دین میں نے بڑی نرمی کی ہے، میں لوگوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اس فرشتوں کا اللہ پاک حکم فرماتا ہے، فرشتے اس کو کہہ دو، رب فرما رہا ہے جب تم دنیا میں ہو کر لوگوں کو معاف کرتے رہے ہو، لوگوں سے نرمی کرتے رہے ہو، جاؤ آج میں نے بھی تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ تم جب مخلوق خدا سے نرمی کرو گے، پیار کرو گے، تو میرے بھائیوں پھر رب بھی تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو نرمی کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جاتی ہے۔ میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں، جو بندہ چاہتا ہے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائے، ربیع الاول کے اس پیارے پیارے پہلے جمعۃ المبارک پر میرے بھائیوں یہ طریقے یاد کریں۔ چیز خریدنے جا رہے ہیں پھر بھی نرمی سے پیش آئے، چیز بیچنے جا رہے ہیں پھر بھی نرمی سے پیش آئے، نرمی اختیار کرے۔ دیکھیں سرکار نے کتنی زبردست دعا دی ہے، یا اللہ میری اس امتی پر رحم فرما۔ جب سرکار کی دعا تو پھر قبول ہی قبول ہے، وہ تو ادھر سے لب مبارک کھیلتے ہیں، ادھر اللہ پاک دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری دعا، اور یہ کام بڑا آسان ہے، سارے کر سکتے ہیں، بڑا آسان کام۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا جو امتی نماز عصر سے پہلے 4 رکعات سنت پڑھے، یا اللہ میرے اس امتی پر بھی رحم فرما۔ آج بھی اگر امتی چاہے تو سرکار کی دعاؤں سے حصہ لے سکتا ہے۔ اور عصر کی جو 4 سنتے ہیں، نہ یہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت موقدہ ہے، بلکہ غیر موقدہ سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں غیر موقدہ سنتے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کے لیے سرکار دعائیں فرما رہے ہیں، اور جو فرض پڑھے، جو واجب پڑھے، جو 5 نمازیں پڑھے، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ سنت پر جو بندہ عمل کرتا ہے اس بندے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ ایسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی، فرمایا یا اللہ اس بندے کو شاد اور آباد رکھ۔
یا اللہ اس بندے کو شاد اور آباد رکھ، اس کا چہرہ خوبصورت با رونق رکھ۔ کون سا بندہ؟ یا اللہ جو میری حدیث کو سن لے، سن کو پھر یاد کر لے، میری حدیث کو سنے، سن کر پھر یاد کر لے، اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لے، پھر اس کو بغیر تبدیلی کے آگے لوگوں تک پہنچا دے۔ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ میرے اس امتی کو شاد اور آباد رکھ، یا اللہ اس کا چہرہ خوبصورت بنا، یا اللہ اس کا چہرہ حسین اور تر تازہ رکھ۔ میرے بھائیو، یہ دعا بھی اگر کوئی لینا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میں حسین ہو جاؤں، میرا چہرہ تر و تازہ با رونق ہو جائے، خوبصورت ہو جائے، مجھے سرکار کی دعا مل جائے، تو ربیع الاول کا مہینہ، کمال کا مہینہ ہمارے پاس آ گیا ہے، محفل سجدی ہے، ایک ایک حدیث سنیں، اس کو یاد کریں اور لوگوں تک پہنچانا شروع ہو جائے۔ اور محدثین نے اس حدیث کے جواب میں شرح میں لکھا ہے، محدثین کہتے ہیں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے، تجربے سے بھی یہ بات ثابت ہے، جو لوگ حدیث سیکھنے سکھانے والے ہیں نا، اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیسا خوبصورت بنایا ہے؟ حدیث سیکھنے سکھانے والے کو امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں، وقت کتنے بڑے امام ہیں، اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ میرے بھائیو، کافر ان کو دیکھ کے ہی کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے کہتے تھے چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، بڑے محمد کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ محدثین نے کہا جس طرح اللہ پاک نے سرکار کی ساری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے نا، اللہ پاک نے اس دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ جو بندے بھی حدیث سیکھنے سکھانے والے ہیں، اللہ پاک نے ان کے چہروں کو با رونق بنا دیا ہے، تر و تازہ بنا دیا ہے، وہ سرکار کے فرمان کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے، ہمارے کچھ دوست کسی کا کوئی کلپ سن لیتے ہیں سوشل میڈیا پر، پھر وہ کیا پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بھی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، وہ بھی حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ میں اس بندے کو کہتا ہوں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس حدیث کو دیکھ لو، دونوں کا چہرہ دیکھو، تمہیں ان کا چہرہ ہی بتا دے گا کس کا چہرہ سچا ہے اور کس کا چہرہ جھوٹا ہے۔ یہ حدیث ہی، اور جو سرکار کے عاشق غلام ہیں ان کے چہرے واقعی بتا دیتے ہیں۔ اس دور کے امیر المجاہدین کو دیکھ لیں، اس دور کے میرے استاد گرامی جن سے میں نے حدیثیں پڑھی ہے، میرے استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین کو دیکھ لے، کتنا نورانی چہرہ تھا۔ خادم رضوی دی ایہو نشانی سورا امامات شکل نورانی۔ یہ تو اب کی بات ہے، چہرہ تر و تازہ خوبصورت۔ بڑے بڑے علماء آپ کو ملیں گے میرے بھائیو عاشقان رسول، جن کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ وہ چہرے ہیں جن کو سرکار کی دعا مل چکی ہے۔ یہ حدیث سیکھنے سکھانے والے کو سرکار نے دعاؤں سے نوازا ہے میرے بھائیو۔ ایسے ہی جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتا ہے، مدح سرائی کرتا ہے، اس بندے کو بھی سرکار کی دعائیں مل جاتی ہے۔ حضرت عباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہے۔ ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ کہا نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی۔ آپ نے دعا دی کہ اے چچا جان، آپ میری مدح سرائی شروع کریں، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے منہ کو سلامت رکھے۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرماتا ہے، شان بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جاتی ہیں۔ کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن جس کی، نعت پڑھتا ہے حسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کے آیا۔ اچھا، حضرت عباس نے پھر کیا قصیدہ پڑھا؟ جب اجازت مانگی، اجازت مانگنے کے بعد عربی میں قصیدہ پڑھا، جس کے شعروں کا اردو میں خلاصہ یہ ہے۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن زمین بھی اور آسمان بھی آپ کے نور سے منور ہو گئے۔ جشن ولادت کا ذکر کیا ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے بد کردار ہیں، ہم کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کہا، ہم اس قابل کہا ہے کہ ہمیں کائنات کے دولہ کی دعائیں مل جائیں۔ تو میں ان کو اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں، ایک بزرگ تھے نا، ان کے کسی عقیدت مند نے آ کر کہہ دیا کہ حضرت آپ کے لاکھوں مرید ہیں، ہم غریبوں کو آپ کب یاد رکھیں گے؟ تو انہوں نے پنجابی میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، فرمایا کہ جو چرواہا ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ اپنی کمزور بکریوں کا زیادہ خیال رکھا کرتا ہے۔ بد سہی، چور سہی، مجرموں ناکارہ سہی، ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ ہم جیسے بھی ہیں، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بس یہ ضابطہ آپ نے یاد رکھنا ہے، گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے۔ گناہگار ہونا اور بات ہے، گناہگار تو ایسے ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ نیکوکار تیرے حوالے، گناہگار میرے حوالے۔ گناہگاروں کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن شفاعت میں چھپا لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کچھ دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ 2022 میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کا آغاز صبح صبح ہی کر دیں، صبح صبح ہی اپنے کاروبار کا آغاز کر دیں۔ پھر دیکھیں برکتیں کتنی آتی ہیں، رزق کتنا ملتا ہے۔ کاروبار کا جب آغاز کر دیا، پھر اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے گاہک کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرے، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ اختیار کرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں گی۔ میرے بھائیوں، سنت رسول پر عمل کرے۔ عصر کی نماز جب پڑھنے آئے، یہ نہ دیکھیں کہ غیر موقدہ سنتیں ہیں، میں نہیں پڑھوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ سرکار نے دعا دی ہے، یا اللہ جو عصر کی نماز کی پہلی 4 سنتیں پڑھے، یا اللہ اس پہ اپنا رحم فرما۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محفل میلاد کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، محفلیں سب نے کروانی ہے، بس میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا، محفلیں کروائیں لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کروائیں۔ کاروباری لوگوں کو بلا کر ان پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ لوٹا کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے عالم دین بلائیں، اچھے نعت خواں بلائیں جو باشرح ہو، ان کی خدمت کرنی ہے، خدمت کر دیں۔ جو کچھ بھی کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے بھائیوں آپ نے کرنا ہے۔ اور بالخصوص محفل میلاد کروانی ہے تو شہرت کے لیے نہیں کروانی۔ آج کل تو مقابلے بازی ہوتی ہے، یہ گلیاں بازار بھی سجتی ہے تو مقابلے بازی ہوتی ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے صرف اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ یاد رکھ لیں، اسلام اتنا پیارا دین ہے، آپ ساری رات عبادت کرتے رہے، آپ کی نیت میں ہلکا سا فطور آ گیا، آپ کی عبادت آپ کے منہ پہ دے ماری جائے گی۔ نیت جو ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کا جیسے ہی آپ کی نیت ہوگی نا، آپ کو ویسے ہی ثواب ملنا ہے۔ تو جس نیت سے آپ محفل کروائیں گے، اگر نیت یہ ہوئی کہ محلے داروں کو پتہ چلے، فلاں کو پتہ چلے جی میں نے بڑی ٹھیک ٹھاک زبردست محفل کروائی ہے، میں نے بڑا لنگر پکوایا ہے، میں نے یہ کیا ہے، تو میرے بھائیوں پھر ایسی محفلوں کا کیا ثواب ملنا ہے؟ اصل میں محفلیں وہی محفلیں ہیں جو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی